السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سمیرہ ظفر اور آج ہم لوگ ایک اور ای میل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے فارمل ای میل رائٹنگ۔ فارمل ای میل رائٹنگ آپ کسی بھی ادارے کے نام لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ای میل رائٹنگ کا ٹاپک ہے کہ گزشتہ دنوں آپ ایک دوست کی تیمارداری کے لیے اسپتال گئے، صفائی کے ناقص انتظام اور عملے کی لاپرواہی کی شکایت کے لیے اسپتال انتظامیہ کے نام ایک ای میل لکھیں۔ اچھا، اپنی ای میل میں ہمیں مندرجہ ذیل نکات شامل کرنے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ ناقص صفائی مزید بیماریاں پیدا کرتی ہے، عملے کی لاپرواہی مریض پر ذہنی دباؤ ڈالتی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کو بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کی ای میل تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ CIAs میں یہ ہدایت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جو 3 نقاط دیے گئے ہوتے ہیں یہ ہمیں اپنی ای میل میں لازمی شامل کرنے ہوتے ہیں، ورنہ ان کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سے ٹاپک دیکھ لیجئے۔ اب ہم اپنی ای میل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل اسی طرح سے جیسے ہم بالکل اپنے پیج کے رائٹ سائڈ سے ہم ای میل اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں برائے مطلب جس کو ای میل لکھی جا رہی ہے، ای میل بھیجی جا رہی ہے، اس کا ای میل ایڈریس برائے لکھا، کالن لگایا۔ اب ہم کوئی بھی فرضی ای میل ایڈریس یہاں پر لکھ دیں گے۔ اب جیسا کہ میں یہاں پر فرضی ای میل ایڈریس لکھتی ہوں ABC، اور کیونکہ ہم ہاسپٹل کے نام لکھ رہے ہیں تو ہم ہاسپٹل لکھ لیتے ہیں جی، abchospital.com۔ پھر سے میری بات یاد رکھیے، پیج کے بالکل رائٹ سائڈ سے آپ نے اپنی ای میل اسٹارٹ کرنی ہے۔ برائے کا مطلب ہوتا ہے جس کو ای میل بھیجی جا رہی ہے اس کا ای میل ایڈریس۔ اس طرح سے برائے اور اس کے سامنے ای میل ایڈریس انگلش میں ہی آ جائے گا۔ بالکل اس کے نیچے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے عنوان جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ای میل میں بھی بتایا تھا، جو سوال دیا گیا ہوتا ہے، جو سین دیا گیا ہوتا ہے، عنوان ہمیں اسی میں سے ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کس بارے میں ای میل لکھ رہے ہیں، ہم یہاں پر وہ عنوان لکھ دیں گے۔ بعض بچے پورا کا پورا جو سین دیا گیا ہوتا ہے وہ عنوان میں لکھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی سین میں سے، اسی منظر میں سے آپ کو عنوان نکالنا ہوتا ہے۔ ہمیں اسپتال میں ناقص صفائی کی شکایت کرنی ہے یا عملے کی غفلت کی شکایت کرنی ہے تو ہم عنوان لکھ دیں گے اسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات۔ بس عنوان مختصر ہونا چاہیے، عنوان کبھی بھی بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل اسی کے نیچے ہم نے لکھ دیا۔ اب یہاں پر ہم ایک لائن چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں پر ایک لائن چھوڑیں گے۔ لائن چھوڑ کے بالکل رائٹ سائڈ سے ہی ہم اب اپنی ای میل لکھنا شروع کریں گے۔ اچھا، ہم اسپتال انتظامیہ کے نام ای میل لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے جناب منتظم۔ اچھا، یہاں پر ایک میری بات یاد رکھیے، اگر آپ جناب استعمال کر رہے ہیں تو جناب کے ساتھ صاحب نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، جناب منتظم اور اس طرح سے آپ نے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا۔ فارمل ای میل میں اکثر سلام نہیں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، فارمل ای میل میں سلام کیوں نہیں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا، آپ جس کو ای میل لکھ رہے ہیں وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، اکثر یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جناب منتظم کے بعد بالکل رائٹ سائڈ سے ہم اپنی ای میل اسٹارٹ کریں گے۔ اور ایک میری ہدایت یاد رکھیے کہ فارمل ای میل جو کسی ادارے کو لکھی جاتی ہے وہ 2 پیراگراف سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف 2 پیراگراف پہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ بالکل سب کچھ رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، برائے، عنوان، جناب منتظم، اور آپ اپنی ای میل ہمیشہ اس طرح سے شروع کریں گے۔ میں یہ ای میل آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ای میل شروع کر دی اور سب کچھ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ عنوان کے بعد ایک لائن چھٹی ہوئے، جناب منتظم کے بعد کوئی لائن نہیں چھوٹے گی۔ پھر میں یہ ای میل آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں جب مجھے
اور آپ کا یہ پیراگراف شروع ہو گیا. آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی جب مجھے اپنے دوست کی عیادت کے سلسلے میں آپ کے اسپتال آنا ہوا، اس طرح سے آپ نے یہ، اور جو بھی آپ کا مدعا تھا، جو شکایت تھی، وہ آپ نے اس پیراگراف میں لکھنی شروع کی، اور یہ اس طرح سے یہ آپ کا پیراگراف چلا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے وہ بات لکھ دی. اب یہ کراس جو میں نے لگایا ہے، اس کا مطلب لائن چھوٹے گی. پیراگراف کیونکہ ہمارا چینج ہو رہا ہے، اس لیے یہ لائن چھوٹے گی. اس کراس کا یہ مطلب ہے. جب آپ نے لائن چھوڑ دی تو دوبارہ سے جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہی اسٹارٹ ہوگا. کوئی فنگر اسپیس آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی لائن چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمل ای میل صرف 2 پیراگراف پہ ہوتی ہے. پہلے پیراگراف میں آپ نے اپنی شکایت بتا دی یا جو بھی آپ کا مسئلہ تھا. اس کے بعد آپ جو دوسرا پیراگراف لکھیں گے، اس میں آپ یا تو کوئی رائے مشورہ دیں گے، یا پھر آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جیسے مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو 2-3 باتیں لکھ دی. کوئی رائے ہے تو رائے لکھ دی، کوئی عہد ہے تو عہد لکھ دیا. اس طرح سے آپ نے جو بھی ہے، اور دوسرا پیراگراف جو ہے وہ چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے، فارمل ای میل میں، کیونکہ یہ آخری پیراگراف ہے، دوسرا پیراگراف ہے، یہ چھوٹا ہوگا. یہ پیراگراف آپ کا اس طرح سے چلا. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی لکھنا ہے اس پیراگراف میں، یہ پیراگراف آپ کا کنٹینیو ہوا. اب ہمیں کرنی ہے ای میل اینڈ. ای میل اینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل وہی رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، پیراگراف کے بعد رائٹ سائڈ پہ آپ نے لکھا فقط ایک ذمہ دار شہری. دیکھیں، جب ہم فارمل ای میل لکھتے ہیں، کسی ادارے کو لکھتے ہیں، تو ہم ایک ذمہ دار شہری بھی لکھ سکتے ہیں اینڈ میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فقط درخواست گزار. صحیح ہے، یا تو آپ لکھ لیں ایک ذمہ دار شہری، یا آپ کوئی درخواست کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ شکایتی ای میل کر رہے ہیں تو آپ ایک ذمہ دار شہری لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں کسی پل بنانے کی، یا آپ کسی بھی چیز کی کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، یا اپنی پرنسپل کو آپ نے ای میل لکھی ہے کوئی ایونٹ آرگنائز کرانے کی، تو آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کے بعد الف بے جیم، اپنا ریئل نام نہیں لکھنا ہے.